أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیزان محترم، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے وہ آیتیں آئی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا اللہ سے کی اس کا بیان تھا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا میرے پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور میرے علاوہ ان لوگوں کی انہوں نے پیروی کی، اتباع کی جو جن کا مال اور ان کے اولاد سوائے نقصان کے اور کچھ زیادہ نہیں کر سکتا ہے، اور انہوں نے بہت سخت بڑا فریب میرے ساتھ کیا، مکر انہوں نے یہ چال چلی میرے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو مت چھوڑو اور ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، ان کی عبادت کو مت چھوڑو. اس طرح سے انہوں نے اپنے قوم کو بہکایا اور ان لوگوں نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا. تو پروردگارا ظالمین میں سوائے گمراہی کے ان کے لیے اور کچھ بھی زیادتی نہ فرما. اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اب سورہ نوح کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مما خطیئاتہم، ان کے غلطیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے، مما خطیئاتہم، ان کے گناہوں، ان کی غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا، انہیں ڈبو دیا گیا. یعنی آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، آسمان سے اتنا پانی برستا رہا کہ کہا جاتا ہے 40 دن تک لگاتار بارش رہی، 40 دن تک مستقل بارش ہی بارش رہی. اور اتنا ہی نہیں، زمین سے بھی پانی کے فوارے پھوٹنے لگے، آسمان بھی پانی برسانے لگا، زمین بھی تنور پھوٹ گیا، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے. قرآن میں یہ صاف الفاظ میں ہے کہ طوفان ایسا آیا کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا. تو چنانچہ وہ سارے لوگ غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے. تو اللہ نے وہی کہا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ریزن ان کے گناہ تھے، ان کے خطا تھے اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو ڈبو دیا گیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے. یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب آ گیا اور ان کو جہنم میں بھی پہنچا دیا گیا. یعنی صرف ڈبو کر کے چھوڑا نہیں گیا بلکہ ڈبو دیا گیا اور دنیا میں پانی آیا، پہلے پانی میں چلے گئے اور اس کے بعد نکل کر کہاں گئے؟ آگ میں داخل ہو گئے. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا کوئی مددگار نہیں پایا. یعنی اس وقت ان کا کوئی معبود سامنے نہیں آیا، ان کا کوئی خدا ان کو بچانے کے لیے نہیں آیا، سوائے اللہ کے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. یعنی اللہ ہی تھا، ایک ذات اللہ ہی کی تھی جو اس وقت مدد کر سکتا تھا، لیکن یہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے. اگر ایمان لاتے تو غرق نہیں ہوتے، جہنم میں داخل نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ کی مدد اترتی. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بات کو مان کر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، اللہ نے ان کی مدد کی، کشتی میں انہیں سوار کرایا، اور ایسے طوفان میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی دی اور انہیں سے اللہ نے ان کی نسلیں آگے بڑھائی. یہ اللہ کی مدد تھی. لیکن ان لوگوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تو اللہ کی مدد ان کی کوئی بھی نہیں کر سکا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکا اور اللہ نے مدد بھی نہیں اتاری. وقال نوح، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا
اب بد دعا دی، خطرناک بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے دی. کہا ربی، اے میرے پروردگارا، اے میرے پالنے والے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافرین میں سے ایک کو بھی مت رکھنا، زمین میں کافرین کا ایک گھر بھی باقی نہ رکھنا. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا زمین میں کافرین کا ایک گھر بھی مت چھوڑنا. انکا ان تذرہم، اگر اس لیے کہ اگر تو انہیں چھوڑے گا، یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. یعنی اگر ان کافروں کو تو ڈھیل دے کر رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو جو کہ آنے والے ہیں، ان بندوں کو یہ گمراہ کریں گے، ان کو بھٹکائیں گے. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور سوائے گنہگار اور فاجر کے اور کافر کے یہ کوئی اور اولاد نہیں جنے گی. یعنی کافرین کو اگر تو دنیا میں باقی رکھا زمین پر تو ان کی جو اولاد ہوگی، جو ان کے پیٹ سے جو جنم لینے والی اولاد ہوگی، وہ بھی کافر ہوگی. پروردگارہ اسی لیے کسی بھی کافر کے گھر کو زمین میں باقی نہ رکھنا. آپ کو بتایا گیا ہے گزشتہ کل، یہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی جبکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا لن یؤمن، یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب اللہ کا فیصلہ آیا اس وقت انہوں نے یہ بد دعا کی. پھر اس کے بعد یہ بد دعا دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دعا بھی دی، مومنین کے لیے دعا بھی دی. چنانچہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، رب اغفر لی، پروردگارا تو مجھے بخش دے، پروردگارا تو مجھے معاف فرما، ولی والدی، اور میرے والدین کو معاف فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو بھی میرے گھر میں ایمان لانے کی حالت میں داخل ہوا، یعنی میرے خاندان والوں میں جو بھی ایمان لے کر آیا، میرے گھر والوں میں شریک ہوا، تو اس کو معاف فرما، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں کی بھی مغفرت فرما اور مومنین عورتوں کی بھی مغفرت فرما. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلی صورت میں بیان کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ ہے یہ کافر ہے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان ہے یہ بھی کافر ہے. اس کے علاوہ جو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں یا پھر اس کے علاوہ جو خاندان والے تھے وہ لوگ ایمان لے کر آئے تھے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہی کے بارے میں یہاں پر مغفرت کی دعا کی ہے. بیوی کیونکہ کافر تھی اسی لیے انہوں نے مغفرت کی دعا اس کے لیے نہیں کی. بیٹا چونکہ کافر تھا اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے مغفرت کی دعا اس کے لیے نہیں کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ کافر تمہارے خاندان والوں میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، لہذا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. یہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے یہاں پر استعمال کیا ہے ولی والدیہ، میرے والدین کو معاف فرما. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو والدین تھے چنانچہ وہ مومن تھے، تبھی جا کر انہوں نے مغفرت مانگی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں سے وہی بات معلوم ہوتی ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، بالآخر پھر دوبارہ انہوں نے کافرین کے بارے میں کہا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، پروردگارا ظالمین کے لیے سوائے بربادی کے اور کچھ زیادتی مت دینا. یعنی جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، اس کے حق میں بربادی ہی آئے، وہ تباہی ہو جائے، وہ بربادی ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے لیے نہ فرما. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. چنانچہ یہاں پر جو آخر صورت میں جو آیت ہے جس میں دعا ہے، پہلے مومنین کے لیے جو دعا ہے، تو یہ قیامت تک آنے والے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے یہ دعا ہے. اور اسی طرح جو سب سے آخر میں جو اللہ نے کہا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ظالمین کو سوائے بربادی کے اور کچھ زیادہ نہ فرما، تو یہ بھی قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے یہ آیت ہے جو کہ ظلم کرنے والا ہوگا. اور ظلم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ظلم ہوگا تو یاد رکھیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا بندہ ہے اس کے حق میں سوائے بربادی کے، تباہی کے اور کچھ اسے ملنے والا نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ تھی سورہ نوح
جو کہ آپ حضرات کے سامنے مکمل آئی، جس پوری صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت دینے کا انداز، لوگوں کو سمجھانے کا انداز، اللہ سے دعا کس طرح سے انہوں نے کی، لوگوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ مکر کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے بددعائیں دی، اور اسی طرح مومنین کے لیے کیا دعائیں دی، ان ساری باتوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پوری صورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔